السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. آپ سب کو وہ ویڈیو تو یاد ہوگی جس میں ہم نے آپ کو ہوپ کے بارے میں بتایا تھا اور ہم نے ایک ریسرچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا جو کہ چوہوں پر ہوئی تھی کہ جب کسی چوہے کو پانی میں ڈال دیا جائے وہ جلدی ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر کسی چوہے کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس کو پھر پانی سے نکال کر واپس پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ ایک اپنی کیپیسٹی سے زیادہ وقت تک زندہ رہتا ہے اور زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. یہی فائدہ ہے ہوپ کا. جب آپ کو لگے کہ آپ کی ناو ڈوب رہی ہے، آپ کے پاس کچھ راستہ نہیں بچا ہے اور اس وقت آپ کو کہیں سے چھوٹی سی امید کی چھوٹی سی کرن نظر آئے تو آپ کا حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے اور آپ پہلے سے زیادہ محنت کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ کوشش کرتے ہیں اس سچویشن سے نکلنے کے لیے، اس سچویشن سے باہر آنے کے لیے. آپ امیجن کریے، سوچئے ایک پورے اندھیرے کمرے میں روشنی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے اور اس میں چھوٹی سے چھوٹی روشنی کی جو کرن ہوگی، روشنی کی جو آمد ہوگی وہ آپ کے لیے کیسے امیدوں کہ سمندر آپ کے لیے لے کر آ جائے گی. اسی طریقے سے ہمیں کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی پریشانی میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہوپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا. ہمیں ہر سچویشن سے باہر آنے کے لیے، ہر مشکل سے باہر آنے کے لیے اپنی مدد خود کرنی ہوگی. اور ہم اپنی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود حوصلہ رکھیں گے، جب ہم خود امید کا دامن تھامے رہیں گے. اس لیے ہمیشہ آپ امید کا دامن تھامے رکھیں. آپ کبھی بھی نا امید مت ہوئیے. آپ کی پریشانیاں ہو سکتا ہے بہت وقت تک سالو نہ ہو سکتا ہے بہت وقت تک ختم نہ ہو، لیکن پریشانیوں میں آپ پریشان نہیں ہوں گے اگر آپ امید کا دامن تھامیں گے، اگر آپ امید رکھیں گے ہمیشہ. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ سے، اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے. ابھی جب ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ ویڈیو اینڈ کر دیا تو ہماری ایک ٹیم ممبر نے ہمیں ایک واقعہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ آپ اپنے آڈینس کو ضرور بتائیے. تو ہمیں یہ واقعہ اتنا زیادہ یاد نہیں، لیکن انہوں نے کیونکہ بہت کانفیڈنٹلی بتایا ہے تو ہم آپ کو یہ واقعہ بھی بتا رہے ہیں امید کے اوپر. ایک راجا نے ایک کمپٹیشن رکھا جس میں کہ سردیوں کی رات ہے اور ایک انسان کو پوری رات پانی میں رہنا ہے. وہ بادشاہ بہت کانفیڈنٹ تھے کہ کوئی بھی انسان اتنی سرد رات میں پانی کے اندر پوری رات نہیں گزار سکتا، لیکن ایک انسان نے اس پانی میں سرد رات میں، بہت ٹھنڈ والے دنوں میں، سردی کے موسم میں پوری رات اس پانی میں گزار دی. بادشاہ کو یقین نہیں ہوا. انہوں نے اپنے ایک سپاہی سے کہا تو سپاہی نے ان سے پوچھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنی تیز ٹھنڈ میں پوری رات پانی کے اندر کیسے آپ رہ سکتے ہیں؟ کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ پاس میں ایک چھوٹا سا بلب تھا جہاں سے ہلکی سی گرمائی آ رہی تھی. تو وہ بلب ان کے لیے پوری رات گزارنے کے لیے ایک امید کی کرن جیسی ثابت ہوئی. جب ان سپاہی نے بادشاہ سے کہا کہ نہیں یہ سچ بول رہے ہیں تو راجا کو یقین نہیں ہوا. تو سپاہی نے اگلے دن ایک دعوت رکھی اور راجا کو بھی اس میں انوائٹ کرا. اب جب دعوت رکھی تو کھانا کسی طریقے سے آئے نہیں بن کر. تو راجا نے کسی کو بھجوایا اور پوچھا کہ کھانا ابھی تک کیوں نہیں بنا؟ تو انہوں نے کہا تھوڑا وقت لگ رہا ہے، بن جائے گا. کافی وقت گزرتا گیا، راجا دوبارہ سے انہوں نے پوچھوایا، پھر بھی کھانا نہیں بنا. پھر راجا خود آئے اور سپاہی سے پوچھا کہ کھانا اب تک کیوں تیار نہیں ہوا؟ تو انہوں نے جو کھانا بنا رہے تھے، نیچے انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اور جو ہنڈیا تھی جس کے اندر کھانا بن رہا تھا وہ ایک ڈنڈوں پر لگا کر بہت اونچی جگہ پر وہ باندھی ہوئی تھی وہ ہنڈیا کو، اور کھانا دھیرے دھیرے بن رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ دعوت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ کو بتا سکیں جیسے کہ یہ کھانا بن رہا ہے، دھیرے دھیرے بن رہا ہے، لیکن یہ کھانا بنے گا ضرور، وقت ضرور لگے گا. لیکن کل جو آپ نے ایک چیلنج دیا تھا اس میں وہ جو انسان تھے انہوں نے بھی دھیرے دھیرے ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح، لیکن تھوڑی سی گرمی کی
آمد سے انہوں نے یہ حوصلہ کرا کہ وہ پوری رات اس سرد رات میں ٹھنڈے پانی کے اندر وہ اپنی رات گزاریں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اگر کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی امید نظر آتی ہے، کہیں سے بھی ہمیں کہیں امید نظر آتی ہے، تو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہم اس کام کو کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ امید کا دامن تھامنا چاہیے۔ اور آپ ہمیں اس سٹوری کی اوتھینٹسٹی بھی بتائیں گے کامنٹ سیکشن میں کامنٹس کر کے، اور اگر ایسا لگے کہ کچھ اس میں آگے پیچھے ہوا ہے تو بھی آپ ہم کو ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو، اللہ حافظ۔